جمیل شیعہ میں شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق المرکبہ والمراج السفر والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب المقصود والمقصود الموجود سید المرسلین خاتم النبیین ارسل الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الصحابین نبی الحرمین امام القبلتین سیدت فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب الرب المشرق والمغربین جد الحسن والحسین اللہم صلی محمد مولانا و مولا الثقلین سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی منکر فضائلہم و مصائبہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب ما للہ نبع آدم منی ولا للہ آیت اکبر منی پاکیزہ صلوات اللہم صلی محمد جشن ملوک کعبہ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ جشن ملوک کعبہ اپنی شان بان کے ساتھ رواں ہے۔ میں نے جس فرمان ذیشان کی تلاوت کی ہے وہ خود پاک امیر المومنین کی پاکیزہ زبان سے خود حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا، اللہ کی کائنات میں میرے سے بڑی خبر ہے۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی محمد وعلی محمد ما للہ نبع اعظم منی، چاہے میری آمد کی خبر ہو یا میری ولایت کی خبر ہو، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس سے بڑی خبر کوئی نہیں۔ جملے کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید 30واں پارہ سورہ نبع شروع ہی اس آیت کے اس جملے سے ہوئی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ بڑی خبر جس کے بارے لوگ سوال کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کافروں کے لیے جس طرح قیامت کی خبر گراں تھی، ان کے ذہنوں میں اس بات کا سمانا بہت مشکل تھا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے پھر اس کی ہڈیاں گل سڑ کر راکھ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح کافروں کے لیے قیامت کی خبر گراں تھی، اسی طرح منافقوں کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب چیخ اٹھے منافقین بزم رسالت میں بیٹھنے والے کہ اگر ولایت امیر المومنین کی خبر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں تو دنیا پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اس کی صداقت پر اللہ نے مہر لگائی حارث بن نعمان کو فنا کر کے۔ آسان سی بات ہے، سمجھنے والی بات تو اگلی ہے، ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی نشانیوں میں سے میرے سے بڑی نشانی کوئی اللہ کی کائنات چھوٹی، یہ ماہ و مہر، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ جہاں جنہیں دیکھ دیکھ کر ہم حیران ہو رہے ہیں، اہل علم نئے نئے انکشافات کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کس راہ میں لگ گئے ہو، اگر کچھ سمجھنا ہے تو میری ذات کو سمجھو، جس حد تک تم کو میری معرفت حاصل ہوگی اس حد تک تم کو اللہ کی بھی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ کے آخری رسول کی بھی معرفت۔ اگر تم نے مجھے ہی نہ سمجھا تو تم پھر نہ آخری نبی کو سمجھ پاؤ گے اور نہ اللہ تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ اگر تم کو میری معرفت حاصل ہوئی تو تم کو اللہ کی بھی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ کے آخری رسول کی بھی اگر میرے پاس جاہل بن کے
بیٹھے رہو گے تو پھر تم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں علی کی مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے سر سے بدن کی ہوتی ہے۔ یعنی نبی فرما رہے ہیں اگر تم نے میری معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے علی کی معرفت حاصل کرو۔ اگر بدن کے ساتھ سر نہ ہو تو بدن کی شناخت مشکل ہوتی ہے۔ حدیث پیغمبر ہے، خدا کہہ رہا ہے امیر المومنین کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کو امیر المومنین کی شناخت نہ ہو تو اس کو محمد مصطفیٰ کی بھی شناخت نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہی تھی کہ لوگ امیر المومنین سے دشمنی رکھتے تھے۔ امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنی ذات مٹا کر اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے دین کا جو بھی دشمن آیا آپ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ بعد میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں بھولتی تھی کہ ہمارے ماموں کو بھی علی نے قتل کیا تھا، ہمارے چچا کو بھی علی نے قتل کیا تھا۔ میرا کڑیل جوان بھائی تھا، اس کی زندگی میں بھی ہاتھ علی نے ملائی، وہ میرا بچپن کا ساتھی تھا، ہم اکٹھے کھیلتے تھے، وہ بڑا بہادر تھا لیکن امیر المومنین نے اسی طرح قتل کیا کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمان ہو کر بھی امیر المومنین سے دشمنی رکھتے تھے۔ کچھ کے راز جنگوں میں بھاگنے پر معلوم ہوئے، لہذا رنجشیں تھی جس کی وجہ سے لوگ رسول اللہ کی پہچان نہ کر سکے۔ آج بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ آج بھی جھگڑے موجود ہیں کہ یا رسول اللہ کہہ کر ایمان رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ جو ہستی اسلام کی شناخت تھی، جو ہستی اسلام کا علم اور نشان تھی، اس ہستی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ پیغمبر خدا جتنا زور لگایا امت اتنا پیچھے کو زور لگایا۔ نبی کی ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، علی منی و انا من۔ اب اس حدیث کی تاکید میں قرآن سے کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ حدیث وہی سچی ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، وہ حدیث سچی نہیں ہوتی جو قرآن کے مطابق نہ ہو۔ نبی فرماتے ہیں اگر قرآن کے مطابق ہے تو وہ ہمارا کلام ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں تو وہ ہمارا کلام نہیں، چاہے بخاری میں سے ہو چاہے بہار میں موجود ہے۔ سورہ 61 آیت سب نے سنی ہوگی۔ علی کو میرے سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہا میں ہی علی ہوں اور علی ہی میں ہوں۔ جھوٹوں پر لعنت ڈالنے کے لیے یا میرے بیٹے چاہیے یا میری بیٹی میدان میں آئے یا پھر وہ جو میں ہوں۔ میرا نفس ہے، میری جان ہے، میرا روح روان ہے، وہ ہے، میں ہوں، میں وہ ہوں، وہ میں۔ کا وہ قصیدہ جو نبی نے پڑھا کہ علی نبی کے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہیں۔ خود پیغمبر خدا کہہ رہا ہے علی نفس رسول ہے، جان رسول ہے، پہچان رسول ہے، علی دین کی عزت ہے، علی اسلام کا شرف ہے، علی قرآن کا سرتاج ہے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ ان کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، بھائی بھائی کی جگہ سویا تو اللہ نے قصیدہ پڑھا۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ کہہ رہا ہے امیر المومنین سو رہا ہے۔ بات کو سمجھے، سونے والی ہستی امیر المومنین۔ اگر تو اسلام کا دعویٰ ہے تو پورا اسلام میں آ، پیچھے بیٹھ بیٹھ کر نہ دیکھ۔ اللہ قرآن میں فرماتا
फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अगर दाखिल हो ही चुके हो तो फिर पूरे इस्लाम में दाखिल हो। अगर पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए तो मैं अल्लाह तुम्हारा ईमान नहीं मानूंगा। माशाल्लाह। इस ईमान से बात रखने वाला शैतान है, और जो शैतान की पैरवी करेगा वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। हदीस से कुदसी है, विलायत अली इब्ने अबी तालिब हिस्नी फमन दखलती हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी। अल्लाह फरमाता है, जो तुमको मेरे अज़ाब से बचा सकता है वो किला अली इब्ने अबी बचेगा वही। जनाबे इमाम अली अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात। बचेगा वही जो किले के अंदर दाखिल हो जाएगा, और जो किले के बाहर रहेगा वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, जन्नत में जाने के लिए ईमान का लम चाहिए, बदन सालम होना चाहिए, जवान होना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो जो मेरा हुक्म मान कर सोया, वो मेरा बंदा ये बता रहा है कि अल्लाह की अताअत में अल्लाह का हुक्म मान कर सोना भी इबादत है। अल्लाह फरमाता है, वो जो मेरा हुक्म मान कर सोया, इसकी अजमत के बारे में शक मत करना और ना कभी किसी काम में इसकी रीस करना। कि सेरा मुयस्सर बेशुदे सआदत बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत। नबी पे उतरे हुए कुरान में रहता है, अली हकीकतों की जुबान में रहता है। जो भी उड़ाने अली थक कर गिर पड़ा, अली बुलंदियों के उस जहां में रहता है। कहां से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो, हवाला तो याद नहीं है, जवाब सोचने दो। हवाला तो याद नहीं है, किताब सोचने दो। अली की जिंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ। अली ने कहा हो, जरा ठहरो, जवाब बाबे मदीना मोहब्बत, ऐ नूह सफीना मोहब्बत, ऐ सिर्र हतो जुबो इम्कान, तफसीर सूरा हाय कुरान। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आले वाजिब, मैं सब साहब कमाल।